وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. یہاں کے ہمارے جماعتی احباب نے اس پروگرام کا عنوان اور موضوع بڑا حسین اور خوبصورت تجویز کیا. مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو میں وقت کی نزاکت کا لحاظ رکھتے ہوئے اسی موضوع پر اللہ کے فضل و کرم سے اظہار خیال کروں گا. لیکن اس کے لیے مجھے ایک مختصر سی تمہید باندھنی ہوگی. انشاءاللہ وہ تمہید بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی. آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 63 سال اس دنیا میں گزارے تھے. ان 63 سالوں میں 40 سال نبوت کے ملنے سے پہلے اور 23 سال نبوت کے ملنے کے بعد. جو عرصہ آپ نے نبوت کے ملنے سے پہلے گزارا اس میں آپ کا بچپن ہے، آپ کا لڑکپن ہے، آپ کی جوانی ہے،
اس میں آپ کا بکریاں چرانا ہے، شام کا سفر کرنا ہے، آپ کی شادی ہے، آپ کی غمی ہے، اس میں آپ کا سفر ہے، آپ کا حضر ہے۔ یہ 40 سال جو آپ نے نبوت سے پہلے گزارے، زندگی کے اس حصے سے مکے کے کسی ایک آدمی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ اپنے باپ دادا سے بڑھ کے انہوں نے آپ کا احترام کیا، اپنے بچوں سے بڑھ کے انہوں نے آپ سے پیار کیا۔ جب کبھی آپ مکے کی سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، گلیوں پہ آتے ہیں، گزرتے ہیں، تو مکے کا کوئی آدمی آپ کو نام لے کے نہیں بلاتا، ہر بندہ کہتا ہے وہ صادق جا رہا ہے، وہ امین جا رہا ہے۔ یہ میں زندگی کے کس حصے کی بات کر رہا ہوں؟ میری طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ میں نے تقریر ایسی کرنی ہے جو تقریر آپ میں سے ہر بندے کو انشاءاللہ حفظ ہو جائے گی، انشاءاللہ۔ یہ میں زندگی کے کس حصے کی بات کر رہا ہوں؟ نبوت کے ملنے سے پہلے کسی نے اختلاف نہیں کیا، کسی نے جھگڑا نہیں کیا، سب نے مانا۔ مکے کے لوگوں نے اپنے اختلافات میں، مکے کے لوگوں نے اپنے جھگڑوں میں آمنہ کے لال کو ثالث بھی مانا اور حاکم بھی مانا، اور ثالث ہمیشہ اس بندے کو مانا جاتا ہے جو ذی علم ہو، عقل مند ہو، ذی فہم ہو، ذی شعور ہو، منصف ہو، عادل ہو، عقل مند ہو۔ مکے کے لوگوں نے اپنے جھگڑوں میں میرے نبی کو فیصل مان کے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ مکے کی دھرتی پر محمد سے بڑھ کے عقل مند بھی کوئی نہیں۔ یہ زندگی کے کس حصے پہ میں بات کر رہا ہوں؟ نبوت کے ملنے سے پہلے۔ یہ بار بار میں اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ جب میں نے نبی پاک کی آمد کے مقصد پہ پہنچنا ہے، اور وہ زندگی جو 40 سال کے بعد شروع ہو رہی ہے، اور میرے نبی نے اپنی آمد کا مقصد بتایا اور اعلان کیا، جب میں نے وہاں پہنچنا ہے تو یہ ساری بساط الٹ جانی ہے۔ جن لوگوں نے صادق مانا، ان لوگوں نے مقصد کو سن کے کہنا ہے انت کذاب، تو اس سے بڑھ کے جھوٹا کوئی نہیں۔ جنہوں نے آپ کو ثالث مانا، انہوں نے مقصد کو سننا ہے تو کہنا ہے انت مجنون، تو پاگل ہے، مجنون ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ بساط الٹنی ہے۔ جب 40 سال کا عرصہ گزرنا ہے، نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجنا ہے، تو یہ بساط الٹ جانی ہے۔ وہ مسئلہ اور وہ مقصد جو میرے نبی کی آمد کا تھا، اور جو بات میرا نبی لوگوں سے منوانا چاہتا تھا، وہ بات کیا تھی؟ وہ مقصد کیا تھا جو اتنا کڑوا تھا؟ نہ ماننے والوں کے لیے وہ مسئلہ اتنا کڑوا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے نہیں مانا،
کہنے لگا تیرا جادو آسمانوں پہ چڑھ گیا ہے، چل گیا ہے۔ مسئلہ اتنا کڑوا ہے نہ ماننے والوں کے لیے کہ مٹھی میں کنکریاں بند کر کے لایا اور کہنے لگا بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں بتاؤں کہ مٹھی والی چیز خود بتائے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے نہیں مانا۔ جانوروں نے میرے نبی کو سلام کر لیا، انہوں نے نہیں مانا۔ پتھروں نے میرے نبی سے کلام کر لیا، انہوں نے نہیں مانا۔ میرے نبی نے اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈالی، کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا۔ پر جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے میرے نبی کے حسن کو دیکھ کے، جمال کو دیکھ کے، کمال کو دیکھ کے، اوصاف کو دیکھ کے، معجزات کو دیکھ کے نہیں مانا۔ وہ مسئلہ آج میں نے مختصر سے وقت میں بیان کرنا ہے، جو میٹھا اتنا ہے جن کو سمجھ آ جائے پھر وہ مسئلہ میٹھا اتنا ہے کہ اسے تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جائے، اس کی چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا دے، اسے مکے کی نکیل دار زمین پر گھسیٹا جائے، نمک ملا پانی اس کے زخموں پہ چھڑکا جائے، دوسرے دن پھر اس کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جائے، اور شام کے ٹائم ٹھوکر مار کے پوچھا جائے بلال پھر بھی اس کا نام لے گا، تو بلال مسکرا کے کہتا ہے ظالم اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے آج تک آیا ہی نہیں ہے۔ یہ جو بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹے ہوئے علامہ اقبال نے دیکھا تو علامہ اقبال کہتا ہے چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا۔ علامہ اقبال کہتا ہے چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے خطیبانہ رنگ میں، پسند آ جائے تو کہنا اچھی بات کہہ گیا ہے، اور سبحان اللہ سے داد دے دینا۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا، حبشے سے اٹھایا، منڈیوں میں بکوایا، مکے کی سرزمین پہ پہنچایا، اور پھر میرے نبی کے قدموں میں لایا، اور جب بلال میرے نبی کے قدموں میں آیا تو پھر اس کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا، وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، اور کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ پنڈی گھیب کے لوگوں ستم کے بھی مزے ہوتے ہیں، وہ علامہ اقبال کیا کہنا چاہتا ہے، ستم کے بھی مزے ہوتے ہیں۔ وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، اور کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، اور جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ آج میں نے بڑے مختصر سے وقت میں وہ مقصد بتانا ہے جو آمد مصطفیٰ کا مقصد ہے۔ 40 سال جن لوگوں نے صادق مانا، سچا مانا، امین مانا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پنڈی گھیب کے لوگوں جنہیں اپنے نبی سے پیار ہے، مجھے بہت زیادہ پیار ہے، آپ کو ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ بلند کر کے کہو نا۔ جنہیں میرے نبی سے محبت ہے، میں نبی کی عظمت پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نبی پاک کی عظمت پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ پہلا دن ہے میرا نبی کوئے صفا پہ ہے، قوم نیچے جمع ہو گئی ہے، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، اپنے بھی، پرائے بھی۔ پہلے دن میرے نبی نے اپنی نبوت کی صداقت پہ کوئی معجزہ نہیں دکھایا، بعد میں بڑے معجزے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، میرے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں۔
پتھر بولنے لگے، جانور کلام کرنے لگے، بڑے معجزے ہیں۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، معراج کوئی کم معجزہ نہیں ہے، لیکن پہلے دن میرے نبی نے نبوت کی صداقت پہ کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ یہ نبی کی عظمت کی بات کرنے لگا ہوں۔ پہلے دن کوئی معجزہ نہیں دکھایا، پہلے دن میرے نبی نے اپنی نبوت کی صداقت پر اپنی گزری ہوئی زندگی کی پاکیزگی کو پیش کیا۔ اوے مکے کے لوگوں، میرا بچپن تمہارے اندر گزرا، میری جوانی تمہارے اندر گزری، تم نے میرا بچپن دیکھا، میری جوانی دیکھی جو بڑی مستانی ہوتی ہے، تم نے میری خلوت کو دیکھا، میری جلوت کو دیکھا، میرے سفر کو دیکھا، میرے حضر کو دیکھا، تو ہاڈے وچ میرے بچپن دے یار موجود ہیں، تے بچپن دے یاراں کولوں یاراں دیاں گلاں لکیوں یا نہیں ہوندیاں۔ تم میں میری جوانی کے یار موجود ہیں، اور جوانی دے یاراں کولوں یاراں دیاں گلاں لکیوں یا نہیں ہوندیاں۔ تم نے میری 40 سالہ زندگی کو دیکھا ہے، بتاؤ میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ کس نے چیلنج کر دیے؟ گونگے ہو تسی؟ کس نے چیلنج کر دی ہے؟ میرے نبی نے۔ کہاں کھڑے ہو کے؟ اللہ اکبر! تمہیں سمجھ نہیں آئے گی جب تک میں واضح کر کے نہ سمجھاؤں۔ پنڈی گھیب کا آدمی ہوئے، اتھے منہ کالا کرے، تھانے میں ایف آئی آر درج ہو جائے، ایف آئی آر بڑی ڈاڈھی ہوئے، وہ یہاں سے بھاگے کراچی چلا جائے، کراچی جا کے زلفیں بڑھائے، گیرو رنگ کے کپڑے پہنے، 500 دانے کی تسبیح گلے میں لٹکائے اور محفلیں جمائے، اللہ ہو کی ذکر کروائے، زلفیں بڑھائے، لوگوں سے کہے اوے کراچی آلیو من ولی منو، میری تسبیح ویکھو، میری نماز ویکھو، میری داڑھی ویکھو، میریاں زلفاں ویکھو، میرا ذکر ویکھو، من ولی منو۔ ہو سکتا ہے کراچی والے لوگ دھوکھا کھا جائیں، مزہ تے تائیں پنڈی گھیب وچ کھلو کے آکھے من ولی منو، اور پنڈی گھیب والے کہیں ولی صاحب ذرا کھلو وہ ایف آئی آر لے آئیے۔ میرے نبی نے یہ چیلنج جدے میں کھڑے ہو کے نہیں کیا، عراق میں کھڑے ہو کے نہیں کیا، دوسری جگہ پہ کھڑے ہو کے نہیں کیا، میرے نبی نے یہ چیلنج بچپن کے یاروں کے اندر کھڑے ہو کے کیا۔ میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ اور پنڈی گھیب کے لوگوں، یہ چیلنج پیغمبر کے سوا کر بھی کوئی نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی مولوی تو بھی نہیں کر سکتا، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ اگر پنڈی گھیب میں کوئی بندیالوی کے اشارے کو سمجھتا ہے، یہ چیلنج کوئی امام بھی نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں کو سمجھا کہ نہیں سمجھا، پتہ نہیں کو سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ یہ چیلنج کوئی امام نہیں کر سکتا۔ اور پنڈی گھیب کے لوگوں، ماں کی گود سے لے کے قبر کے اندر جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہونا، یہ صفت امامت کی نہیں نبوت کی ہے۔ یہ صفت امامت کی نہیں، کس کی ہے؟ زور سے بولو، یہ صفت کس کی ہے؟ نبوت کی ہے۔ یہ چیلنج نبی کر سکتا ہے، اور نبی بھی تب کر سکتا ہے، تب کرتا ہے جب اس کی پشت پر رب کا دستے قدرت ہوتا ہے، رب کا دستے قدرت ہوتا ہے۔ کہوں ایک بات،
آئی ڈلے ڈلے کہوں ایک بات، اللہ ساری دنیا کے لوگوں سے کہتا ہے گناہوں کے قریب نہیں جانا، عالم صاحب گناہاں دے نیڑے نہیں جانا، ولی صاحب گناہاں دے نیڑے نہیں جانا، امام جی گناہاں دے نیڑے نہیں جانا، محدث جی گناہاں دے نیڑے نہیں جانا، مفسر صاحب گناہاں دے نیڑے نہیں جانا۔ ہر بندے کو کہا جاتا ہے گناہاں دے نیڑے نہیں جانا، اور جب وقت آتا ہے نبی کا تو رب انداز بدل دیتا ہے۔ اس وقت اللہ یوں نہیں کہتا اوے میرے نبیوں تم نے گناہوں کے نزدیک نہیں جانا، بلکہ اس وقت اللہ کہتا ہے اوے گناہوں، اوے گناہوں تساں کن کھول کے سنو، تساں میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا۔ اس وقت گناہوں کو رب نبیوں سے ہٹا دیا کرتا ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، کھڑی تھی 7 کمروں میں بند کر کے یوسف کو، تالے لگے ہوئے، چابیاں اس کی جیب میں، کھڑکیاں بند، روشن دان بند، ساری رکاوٹیں دور، سارے موانع ختم، تنہائی، خلوت، علیحدگی۔ کوشش اس نے نہیں کرنی، کوشش لڑکی کر رہی ہے، لڑکی بھی مالکہ، اور کہتی ہے سارے مصر دا حسن میرے پیچھے تے یوسف میں تیرے پیچھے ہے طلاق، میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں۔ سارے موانع ختم، رکاوٹیں ختم، مصر کا حسن سامنے، لڑکی سامنے۔ یوسف نے چھت کی طرف نگاہیں اٹھا کے کہا معاذ اللہ، اس آخیا یوسف موقع نت نت نہیں لبدے تے جی اج گھیو سدھی انگلی نال نہ نکلیا تے من تھوڑی جی انگلی ڈنگی کرنی پونی ہے، تو نکل نہیں سکتا۔ چابیاں میری جیب میں ہیں، جب تک چابیاں نہ ہو تالے نہیں کھلتے، تالے نہ کھلیں دروازے نہیں کھلتے، دروازے نہ کھلیں تو باہر نہیں جا سکتا۔ حضرت یوسف یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود حضرت یوسف نے کہا مولا اے چابیاں تے تالے تے دروازے، اے قانون تے ضابطے تے اصول، یہ سب میرے لیے ہیں، زلیخا کے لیے ہیں، تیرے لیے تو نہیں۔ میری نبوت کی سفید چادر داغدار کرنا چاہتی ہیں، مولا مجھے بچا۔ اللہ نے فرمایا یوسف ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کھلوتا کیوں ہے؟ دروازے دی طرف بھجنا، بھجنا تیرا کام میں تے تالیاں نو توڑنا میرا کام میں۔ یوسف بھاگے ہیں، زلیخا نے پیچھے سے کرتا پکڑا ہے، کرتے کے جتنے حصے پہ زلیخا کا ہاتھ لگا اللہ نے وہ کپڑے کا حصہ نبی کے کرتے سے الگ کر دیا، الگ کر دیا۔ وہ زلیخا کے ہاتھ میں رہ گئے ہیں، وہ زلیخا کے ہاتھ میں رہ گئے ہیں۔ پنڈی گھیپ کے لوگوں، شیخ القرآن کا شاگرد ہوں، اس پہ فخر کرتا ہوں، فخر کرتا ہوں، تو ہر ایک بات کو لیتا چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالی کرتے کے اس حصے کو نبی کے جسم کے ساتھ نہیں رہنے دیتا، جس حصے پر کسی غلط عورت کا ہاتھ لگ جائے نہیں رہنے دیتا نبی کے ساتھ۔ میری ماں عائشہ تو 9 سال محمد کے بستر پہ رہی تھی، تو نبی جو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے تو اس کی پیٹھ پر دست رحمت ہوتا ہے کس کا؟ وہ بچاتا ہے۔ اس کو ایک دوسرے رنگ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، پسند آ جائے تو کہنا اچھی بات کہہ گیا ہے نبوت کے بارے میں۔ فطرت ہے، فطرت انسانی۔ جب بچہ پاؤں پہ چلنے لگا اللہ نے والد کی انگلی پکڑوا دی،
والد نے انگلی پکڑی، بچے کو گھر کے باہر لے آیا، اب والد اسے چلا رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، پتر اے باہر نکلی دانا تے اے ذرا نالیے تے ذرا خیال نال پار کرنی ہے، تے پتر جی اے گلی خیال کر کے نکلیا کر، نوجوان سکوٹر چلاتے ہیں آنکھیں بند کر کے، تے کدائیں تلے نہ آ جائیں، اے نالیے اے پتھرے پیر احتیاط نہ رکھ۔ جب بچہ گھر کے اندر گیا، فطرت نے ماں کی انگلی پکڑوا دی، اب ماں تربیت کر رہی ہے، چولہے دے نیڑے نہیں جانا، ماچس دی تیلیاں نال نہیں کھیڑنا، چاقو تے چھری تے کینچیاں نال نہیں کھیڑنا، ادے جانا ہی تے ادے نہیں جانا۔ یہ ذرا لفظ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، میں جب نتیجہ نکالوں گا اہل علم بہت زیادہ لطف حاصل کریں گے انشاءاللہ، جو اہل علم دوسرے لوگ بھی امید ہے سمجھ جائیں گے۔ ادے ونجنا ہی اور ادے نہیں ونجنا، باپ تربیت کر رہا ہے، ماں تربیت کر رہی ہے، انگلی بچے نے پکڑی ہوئی ہے، اللہ کہتے ہیں ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا، ہم نے ایک انگلی پہلے لے لی، ایک انگلی چھڑا دی، ابھی صحیح چلنے کے قابل نہیں ہوا، ہم نے ماں والی انگلی واپس لے لی، ہم نے اپنے نبی کے کان میں کہا تیرا ہاتھ تے تیری انگلی تیرے باپ اور ماں کے ہاتھ میں پکڑوا کے نہیں چلانا، میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے چلانا ہے، میں نے تربیت کرنی ہے تیری۔ تیری انگلی میں نے ہاتھ پہ پکڑ کے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے چلانا ہے تجھے، ہے توجہ؟ اے علماء کرام ہے توجہ؟ میرے پیغمبر اس مسجد وچ نہیں جانا، پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میرے پیغمبر اس مسجد وچ نہیں جانا، تو اس مسجد وچ جانا، میرے پیغمبر اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، تے میرے پیغمبر ان دیاں قبراں تے نہیں کھلونا۔ یہ تربیت کون کر رہا ہے؟ دستے قدرت ہے نبی کی پیٹھ پر، اللہ اکبر۔ چلو یار تھوڑا سا میلاد کی بات بھی کریں، لوگ کہتے ہیں دیوبندی میلاد نہیں مناتے، جڑا میلاد اسی منانے ہو تواڈے وہم گمان وچ بھی کوئی، چلو تھوڑا جا میلاد دی گل بھی کریں۔ میرا نبی دودھ پیتا ہے، یہ میلاد کی بات میں ہی کر سکتا ہوں یا علماء دیوبندی کر سکتے ہیں، تیرے وس وچ نہیں، تیرے وس وچ نہیں۔ میرا نبی دودھ پیتا ہے، حضرت حلیمہ کے گھر، حضرت حلیمہ کا اپنا بچہ بھی ہے، ایک طرف کا دودھ ننھے محمد کے لیے، میں نے کتنا خوبصورت لفظ بول دیا یار، ایک طرف کا دودھ ننھے محمد کے لیے، دوسری طرف کا دودھ اس کے بچے کے لیے۔ مائی حلیمہ کہتی ہیں ایک دن میں نے ننھے محمد کو اس کے حصے کا دودھ پلا کے جب دوسری طرف ڈالنے کی کوشش کی، محمد نے منہ پیچھے کر لیا، منہ پیچھے کر لیا، منہ پیچھے کر لیا، اور بزبان حال کہا ماں جی میں 40 سال تو بعد لوگاں نو آکھنا بھراواں دا حق نہ کھادا کرو، بھراواں دا حق نہ کھادا کرو، اور اگر آج میں اپنے بھائی کا حق کھا لوں تو کل میں یہ بات کیسے کہوں؟ اور میلاد کے نام پہ بازاروں میں آنے والوں، خدا کے لیے تاجروں کو یہ بات بتاؤ، بتاؤ تاجروں کو جو کم تولتے ہیں، بتاؤ تاجروں کو جو ملاوٹ کرتے ہیں، بتاؤ ان تاجروں کو جو ذخیرہ اندوز ہیں، بتاؤ ان تاجروں کو جو جھوٹ بول کے سودے بیچتے ہیں، بتاؤ ان تاجروں کو جو گاہک کو لوٹتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، ان کو بتاؤ صرف اپنی دکان کے سامنے نہیں،
تو پوری پنڈی گھیب دیاں سڑکاں اتے بھی 12 ربیع الاول نو جھنڈیاں لا، جب تک بندوں کے حقوق پورے نہیں کرے گا رب معاف نہیں کرے گا۔ بتا لوگوں، تو نے لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کر رکھا ہے، تو کہتا ہے 10 روپے کی جھنڈیاں لگاؤ، نبی راضی ہوتا۔ سارا سال ملاوٹ کرے اور خدا کی قسم یہی مفہوم ہے میرے نبی کے نور ہونے کا، یہی میں نے نور ہونے کا۔ کفر اور گناہوں کے اندھیروں میں میرا نبی نور ہے، روشنی پھیلاتا ہے، روشنی روشنی۔ اے میلاد تھوڑا جیا اوکھا، اے میلاد تھوڑا جیا اوکھا، اس میں پورا تولنا پڑتا ہے، اس میلاد میں ملاوٹ سے بچنا پڑتا ہے، اس میلاد میں ذخیرہ اندوزیوں سے بچنا پڑتا ہے، اس میلاد میں سود کھانے سے۔ تو آڈے خلاف گل آئی اور تو بولتے نہیں ہو، بولو نا۔ اس میلاد میں سود کھانے سے، اس میلاد میں رشوت کے کاروبار سے، اس میلاد کو مانو تے اپنیاں زمیناں دے بننے اگے اگے نہیں توڑنے ہوندے، اس میلاد کو مانو تے راتی بننے تروڑ کے پانی نہیں لانے ہوندے، اس میلاد کو مانو، کہوں اس میلاد کو مانے تے میلاد دیاں محفلاں وچ بجلی دی تاراں دے کنڈے واپدا دیاں تاراں تے نہیں پانے نہیں پانے ہوندے۔ اے میلاد تھوڑا جی اوکھا، اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، 100 روپے دیا جھنڈیاں لگا کے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، بچہ بچہ نور کا ہے، سب گھرانہ نور کا، او میلاد تھوڑا جیا اس میں لگتا کچھ نہیں ہے۔ اس میلاد میں محنت ہے، سچ بولنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، عدالتوں میں جھوٹی گواہیوں سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، قتل و غارت سے بچنا ہے، بہتان باندھنے سے بچنا ہے۔ یہی میرے نبی کے نور ہونے کا معنی ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ نبی نور ہیں یا بشر ہیں، بڑا مسئلہ ہے ملک تھوڑے پنڈی کے بچ ہوگا، نور ہیں یا بشر ہیں۔ میں بڑا معتبر سٹیج تے معتبر جماعت دا معتبر آدمیاں، خدا دی قسم اے مسلیاں چوں مسئلہ ہی کوئی نہیں، نور ہیں یا بشر، اے لڑائی ہے ہی کوئی نہیں، اے اسیں پائیے اسیں پائیے اسیں پائیے، کیوں پائیے؟ یہ چکر چل رہا، نبی نور ہیں یا بشر۔ یہاں جتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہو، یا کے ساتھ سوال وہاں ہوتا ہے جہاں آپس میں دو چیزوں کا ٹکراؤ ہو، پھر یا کے ساتھ سوال ہوتا ہے، مثلا صبح ہے یا دن ہے یا سردی ہے یا مرد ہے یا، یہاں سوال ہوتا ہے اور نور بشر دے مقابلے چے خوف خدا کرو یار، اٹھاؤ قرآن۔ قرآن نے نور کو ظلمات کے مقابلے میں رکھا ہے، ولا نور ولا ظلمات، نور مقابلے میں ہے اندھیرے کے اور بشر مقابلے میں ہے جن کے۔ ایک ہی ہویا، نبی نور ہے یا بشر ہے، کیوں جو بشر ہو سکتا ہے وہ نور نہیں ہو سکتا؟ آج بندیالوی پنڈی گھیب میں یہ مسئلہ ختم کر کے جا رہا ہے۔ سنو لوگوں، میرے نبی کی ذات بشر ہے اور صفت نور ہے۔ ذات بشر ہے، ذات بشر ہے اور میرے نبی کی صفت کیا ہے؟ نور ہدایت، نور
بلکہ میرا نبی صرف نور نہیں ہے، میرا نبی منیر ہے۔ وسراجم منیرا، وسراجم منیرا، صرف نور ہے نہیں آئے، میرے نبی نے جس کو چھوا اسے بھی نور بنا دیا۔ میرے نبی نے جس کو چھوا اسے بھی نور بنا دیا۔ آپ کہیں گے دلیل، میں کہوں گا دلیل میں یہ حدیث، من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں مجھ محمد کو دیکھا جہنم اس پہ حرام ہے، اور جس نے میرے بلال کو دیکھا جہنم اس پہ بھی حرام ہے۔ میرے نبی نے تو بلال کو بھی نور بنا کے رکھا۔ میرے نبی نے یہ چیلنج کہاں کھڑے ہو کے کیا تھا؟ جن میں رہے۔ میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ ساری قوم نے کہا جربنا لکا مرارا، نماز ہی پڑھنی ہے، جربنا لکا مرارا، ہم نے آپ کا بارہا تجربہ کیا، ما رأینا فیک الا صدقا، آمنا کے جائے ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پایا، ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پایا۔ پھر جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ میرے نبی کا دعویٰ کیا تھا؟ آمد کا مقصد کیا تھا؟ میرا نبی منوانا کیا چاہتا تھا؟ قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن کا دعویٰ ہے فدعوا اللہ، فدعوا اللہ۔ مسائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، رنج میں، غم میں، پیٹ بھر کے کھاؤ تب، بھوکے ہوو تب، اولاد ہووے تب، نہ ہووے تب، جیل کی تنگو تاریک کوٹھریوں میں ہوو تب، آزادی کی فضاؤں میں ہوو تب، ہر حالت میں فدعوا اللہ، پکارو تو صرف کس کو پکارو؟ یہ میرے نبی کا دعویٰ تھا، یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ پکار کرنی ہے تو کس کی پکار کرنی ہے؟